حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بیہودہ باتوں اور لغو کلام سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقۃ الفطر مقرر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا کہ جو مالدار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی، وہ اپنی جانب سے اور بیوی بچوں کی جانب سے، وہ بچے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جو بچے شادی کر کے علیحدہ ہو گئے، وہ اپنا خود ادا کریں گے۔ اگر اپنے بڑے بچوں کی جانب سے ادا کرنا چاہتا ہے یا بڑے بھائیوں کی جانب سے جو الگ رہتے ہیں تو پھر ان سے اجازت لازمی ہے، ان سے اجازت لے گا، ان کو بتائے گا کہ میں آپ کی جانب سے ادا کر رہا ہوں تو پھر ادا ہوگا۔ اگر بتائے بغیر ادا کرے گا تو وہ نفلی صدقہ بنے گا، صدقۃ الفطر نہیں ادا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر مقرر کیا۔ ہر وہ بندہ جو طاقت رکھتا ہے، تھوڑی بہت بھی طاقت رکھتا ہے تو کوشش کر کے ادا کرے۔ البتہ جو انتہائی مقروض ہے، جس کو خود سخت رقم کی ضرورت ہے، تو اس پر واجب نہیں ہے، پھر وہ نہ ادا کرے۔ لیکن جس کا نظام چلتا ہے، گزارا چلتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے تو وہ ہر حال میں ادا کرے۔ 2.25 کلو گندم 150 روپیہ تقریباً ایک بندے کا بنتا ہے۔ 150 روپیہ کیا چیز ہے؟ 2 بچے ہوں گے، 3 بچے ہوں گے یا میاں بیوی ہوگی، 500-600 روپیہ 800 روپیہ بنتا ہے، زیادہ رقم تو نہیں بنتی۔ غریب سے غریب بھی کوشش کرے تو یہ ادا ہو سکتا ہے۔ عید والے دن فجر کی نماز پر یہ لازم ہوتا ہے اور عید تک ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی نہ ادا کر سکا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کرے گا، زندگی بھر کبھی بھی ادا کرے گا، لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ جو ثواب وقت پر ادائیگی پر ملنا تھا اس سے محروم رہ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فائدے اس کے بیان فرمائے۔ ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو بیکار باتیں، لغو باتیں ان کو کہتے ہیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، جسے ہم گپ شپ کہتے ہیں، کہ ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، روزے کی حالت میں کرتا رہا، رمضان المبارک میں وقت کو ضائع کیا یا بیہودہ باتیں کی، گالی گلوچ کیا، یہ چھوٹے موٹے جو صغیرہ گناہ ہوئے تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ فائدہ بیان کیا کہ یہ مساکین کی عید کا خرچ بن جاتا ہے، مساکین کا کھانا بن جاتا ہے، کہ کسی کو صدقۃ الفطر دو گے تو وہ عید کی خوشیوں میں ساتھ شامل ہو جائے گا، کہ وہ اپنے لیے راشن لے لے گا، اپنے کسی بچے کا سوٹ بنا لے گا یا بچوں کی سلائی دے دے گا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان شروع ہو جائے تو انسان عید کا انتظار نہ کرے کہ عید والے دن لازم ہوگا تو تب دوں گا، نہیں، رمضان میں ادا کر دے تاکہ غریب جو ہے وہ عید کی خوشیوں کے لیے تیاری کر سکے۔ عید والے دن ہم کسی غریب کو پیسہ دیں گے تو وہ عید والے دن تو کھانے کا بھی انتظام نہیں کر سکے گا، کھانے کا انتظام بھی تو لوگ عید سے پہلے کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں انسان صدقۃ الفطر ادا کر لے۔ اور ساتھ ایک مسئلہ